محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 87 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میں تھوڑا سا وقت آپ لوگوں کا لوں گا۔ ٹاپک ہے کبھی مایوس مت ہونا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم نے اور آپ نے ابھی تراویح کی نماز ادا کی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ حرم شریف میں گھوم رہے ہیں۔ الحمدللہ دونوں قاری صاحب کی آواز بہت پیاری ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور مٹھاس پیدا کر دے، آمین۔ پھر آپ لوگوں کے مسجد کا مینجمنٹ دیکھ کر، قالین دیکھ کر، اے سی دیکھ کر بڑی روح کو تازگی ملی الحمدللہ، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگے دیکھ کر ایسا لگا کہ بچے لوگوں کے لیے ایسے بھی انتظام کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے فیوچر ہے اور مستقبل ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی سیٹنگ بڑی اچھی رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد اور احسان کے بعد آپ سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ قرآن کے سلسلے میں آپ لوگوں نے جو ہیلپ کیا، تعاون کیا، اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنائے، آپ لوگوں کے مال میں برکت دے، عمر میں برکت دے، آمین۔ الحمدللہ لاک ڈاؤن کے اندر دیکھا آپ نے، کچھ بھائی نے اپنا ٹائم یہاں لگایا تو کچھ نے وہاں لگایا۔ اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا الحمدللہ۔ آسان قرآن نام ہے، یعنی آسان ترجمہ قرآن۔ پوری دنیا میں اور اردو کی دنیا میں اس سے آسان اردو کا ترجمہ نہیں ہے الحمدللہ۔ 30 علماء نے اس کو چیک کیا اور اس پر مہر لگائی ہے الحمدللہ۔ 2-3 بار چھپی بھی ہے، لیکن اس کی مانگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور حیدرآباد میرا کئی مرتبہ آنا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہاں تو اردو اب جو ہے اب یہیں بچی ہوئی ہے، 1-2 جگہ پہ اور بچی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں کا سپورٹ دیکھ کر میں جس نیت سے آیا تھا، لگ رہا تھا مجھے کہ بہت بھاری بوجھ ہے، یہ اترے گا کیسے؟ لیکن منصور بھائی نے، منصور کا نام ہوتا ہے مدد کیا ہوا، لیکن میں اس کو بولتا ہوں ناصر ہے وہ، یعنی مدد کرنے والے۔ ان کی آواز میں مٹھاس اور اپیل میں جو تڑپ تھی اور آپ لوگوں کا جو جذبہ تھا، بس 2-4-5 منٹ میں 500 کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ویسے الحمدللہ اور بھی مسئلے حل ہوں گے۔ یہ پروجیکٹ جو ہے ہمارا اردو کا بھی ہے، ہندی کا بھی ہے، رومن کا بھی ہے۔ تو ابھی صرف ہم اردو نکال لیں، انشاءاللہ رمضان کے بعد ہندی میں اور رومن میں بھی نکالیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ لوگوں کا ساتھ اسی طریقے سے رہا تو جتنے بھی لینگویج ہے بھارت کے اندر سب میں نکالنے کا ارادہ ہے الحمدللہ۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں، یہ آسان قرآن کے لیے لیڈیز کی طرف سے، خواتین کی طرف سے زیادہ مانگ ہے الحمدللہ۔ ایک خاتون نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اس قرآن کو چھاپنا ہے، تو اکیلے ایک نے 1500 قرآن یہ چھپوایا ہے، اور جلد ہی وہ مارکیٹ میں آ جائے گی الحمدللہ۔ اللہ ان کے مال میں برکت دے، عمر میں برکت دے، حوصلے کو جوان رکھے، اور قرآن کے پیغام کو اللہ تعالیٰ گھر گھر میں پہنچا دے، آمین۔ بس میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، جو ٹاپک ہے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا۔ تو الحمدللہ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے ان کے لیے ایک لمبا صدقہ جاریہ ہے۔ ہم اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن صدقہ جاریہ رہے گا۔ ایک حدیث کے اندر آیا سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 242، 7 چیزیں مرنے کے بعد ملتی ہے، یعنی اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں سے ایک ہے او مصحفا ورثہ، یعنی جس نے قرآن کا وارث بنا دیا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، قرآن کی تلاوت کا مہینہ، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا مہینہ ہے، قرآن کے سمجھنے سمجھانے کا مہینہ، قرآن پر عمل کرنے کا مہینہ، اور قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا مہینہ ہے الحمدللہ۔ تو جو آیت میں نے پڑھی ہے بس مختصر سا میں وقت لوں گا۔ کبھی مایوس مت ہونا۔ دیکھیے حالات چاہے جیسے بھی رہیں، ہمیں اور آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ واقعات میں آپ کو بتاؤں گا کہ حالات کیسے بھی آ گئے لیکن اللہ والے کبھی گھبرائے نہیں، کبھی ڈرے نہیں، بلکہ ان لوگوں نے مقابلہ کیا ہے۔ اور ایمان والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دونوں حالات اچھے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو صبر کرتا ہے ایمان والا، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ جہاں ہیں، حالات چاہے جیسے بھی رہیں، زندگی کاٹنا نہیں بلکہ زندگی جینا سیکھیے۔ حالات چاہے جیسے بھی رہے، اگر ہم اور آپ زندگی جینا سیکھ جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ زندگی جینا اور زندگی کاٹنا، اس میں فرق کیا ہے؟ زندگی جینا مطلب اگر ہم اے سی میں رہتے تھے تو جب اللہ آزمائیں گے تو بغیر اے سی کے بھی رہ لیں گے، یہ ہے زندگی جینا۔ اور کاٹنا مطلب
ارے یار میری زندگی کٹ ہی نہیں رہی ہے، کٹ ہی نہیں رہی ہے، کٹ ہی نہیں رہی ہے، کٹ ہی نہیں رہی ہے. نہیں، زندگی کو انجوائے کیجئے، کیونکہ لائف ایک ہی ٹائم ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی. تو میرے بھائیو، حالات چاہے جیسے بھی رہیں، کبھی حالات کا رونا نہیں رونے کا، بلکہ مقابلہ کرنا سیکھیے. جو آیت میں نے پڑھی اس میں ایک بڑا واقعہ ہے، اگر اسی واقعہ پر غور کر لیں گے تو بہت ساری چیز مل جائے گی. یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کیا کیا سب کو پتا ہے. تو ہمارے سماج میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی لوگ ہی گڈھا کھودیں گے. مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے، جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے، جو زخم دیا پھولوں نے دیا کانٹوں سے شکایت کون کرے. تو ایسی پریشانی آئے گی. یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیجئے، سورہ یوسف پڑھیے، اتنی اتنی چیزیں ملے گی اور ایسی ایسی ملے گی کہ آپ کو سکون ملے گا. ان کے ابا مایوس نہیں ہوئے. میرا بیٹا کہاں ہے؟ دو بیٹے ہیں، یوسف علیہ السلام کا ہے، ان کے بھائی بنیامین کہاں ہیں؟ تو بھائیوں نے کیا کہا، بیٹوں نے کیا کہا، ارے ابا آپ تو سٹھیا گئے ہیں، یعنی ادب بوڑھے ہو گئے، کیا بات کر رہے ہیں آپ، کہاں وہ لوگ زندہ ہوں گے. لیکن بابا کی امید دیکھ لیجئے، اللہ پر بھروسہ، کبھی مایوس نہیں ہونے کا. حالات چاہے جیسے بھی رہیں، حالات کا رونا مت روئیے بھائی، آج نہیں تو کل، ہر دن کا سورج نیا سورج ہے، امید کی کرن باقی ہے. تو کہا بیٹو جاؤ تلاش کرو یوسف کو اور ان کے بھائیوں کو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. تو اس واقعے کے اندر ایک سبق ہے، جب بھی ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے تو ہم اور آپ کبھی مایوس نہ ہو. آپ غور کریں، جن کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے اللہ ان کو ہی زیادہ آزماتے ہیں. ہم اور آپ بولتے ہیں نا، ارے کیا ہو گیا، بہت پریشان ہے، دس اور ڈیٹ ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے. میرا سوال ہے، صحابہ کرام زیادہ پریشان تھے یا ہم اور آپ زیادہ پریشان ہیں؟ بولیے. اللہ کا شکر ادا کیجئے، ہم اور آپ روٹی اور بوٹی برابر کھا رہے ہیں. اللہ کا شکر، الحمدللہ. اور جب بھی میں حیدرآباد آتا ہوں تو آپ لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں، صرف آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کیجئے، صرف اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے. آپ لوگ الحمدللہ بڑی نعمت میں ہیں. آپ جا کے دیکھیے دوسری جگہ کے حالات، صرف اللہ کا شکر ادا کیجئے، الحمدللہ 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 پڑھتے رہیے، عمل کرتے رہیے. اللہ نے بڑی نعمت دے رکھی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے. تو میرے بھائیو، صحابہ کرام کی زندگی بڑی تکلیف میں گزری ہے اور ہماری اور آپ کی زندگی آرام میں. اچھا آپ ہی بتائیے، مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ میں کون سی اے سی لگی ہوئی تھی صحابہ کرام کی زندگی میں؟ بتائے کوئی. کون سی قالین بچھی ہوئی تھی؟ بتائے کوئی. پہلے مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے. آج مسجدیں پکی ہے، نمازی کچے. ارے مولوی صاحب پاؤں دکھ رہا ہے، پاؤں دکھ رہا ہے، اکثر لوگ شکایت کرتے. ہاں بھائی دکھ رہا ہوگا، ہوگا. ان لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا، کیسے وہ لوگ رہتے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ نہیں کرنا. اے سی لگی ہوئی الحمدللہ، قالین بچھی ہوئی الحمدللہ، خوشبو کا بھی استعمال ہے الحمدللہ، بہترین قاری صاحب، ایسا لگتا حرم میں ہم اور آپ. اس لیے میرے بھائی ہو، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. حالات جیسے بھی ہو مقابلہ کرنا سیکھیے، زندگی کو جینا سیکھیے، کاٹنا نہیں، تب آپ کو مزہ آئے گا. بس ایک دو واقعہ اور بیان کروں گا، آپ سے رخصت ہوں گا. اب غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے ہیں، مایوس ہو گئے. کیا پڑھا؟ سبحان اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. دعا پڑھتے رہیے. جتنی بھی پریشانی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بہترین کارساز ہے. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ہی ان کے لیے گلے گلزار بنا دیا، یعنی بولے حفاظت کرنا، نقصان نہ پہنچے. غور کرنے کی بات ہے. اس لیے میرے بھائیو، جن کا ایمان جتنا مضبوط ہے اللہ ان کو اتنے زیادہ آزمائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ درجہ دے. ایوب علیہ السلام کتنے سال تک بیمار رہے؟ 1-2 سال نہیں، 18 سال تک بیمار رہے. آج ہم اور آپ 18 دن بیمار نہیں پڑتے، 18 گھنٹے بیمار نہیں پڑتے، روتے رہتے. ارے اللہ نے میرے گھر کو کیا معلوم کیا کر دیا، سب لوگ بیمار ہیں. نہیں میرے بھائیو، بیمار کرنے والا وہی، بیماری سے شفا دینے والا وہی. اور کبھی کبھی بیماری ہمارے لیے رحمت بھی ہے، زحمت نہیں ہے.
ہمارے گناہوں کو جھاڑنے کا بہترین ذریعہ ہے. یعنی آپ اس کو زندگی کو جینا سیکھ لیجئے. ختم. اگر آپ نے زندگی کو ہر چیز میں جینا سیکھ لیا تو آپ سے اچھا کوئی نہیں. آپ لوگوں کے ہمدرد بنیے, سر درد مت بنیے. کتنے لوگ بہت سر درد ہو جاتے ہیں. ہمدرد بنیے, پھر آپ کی لائف بڑی اچھی گزرے گی. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا حدیث نمبر 2699. بندہ جب تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے, اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. کتنی اہم چیز ہے یہ. آج کل ہم اور آپ شخص بن کے زندہ رہنا چاہتے ہیں. نہیں, شخصیت بن کے زندہ رہیے. شخص مطلب اکیلا آپ نہ دیکھو, اور شخصیت مطلب آپ کے ذریعے کئی لوگ آرام میں رہیں. یعنی آپ لوگوں کی امید بن جائیے. اور جب آپ لوگوں کی ضرورت پوری کریں گے اور ان کی آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوں گے, وہ آنسو کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو شانتی ملے گی. یعنی آپ کے ذریعے اللہ نے کسی کا کام کرا دیا. ٹھیک ہے, آپ کے لیے وہ معمولی چیز ہے, لیکن سامنے والے کے لیے بہت بڑی چیز ہے وہ. اور کچھ ایسے چہرے ہیں اپنے درمیان جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. یہ رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے. اپنے ان چہروں کو بھی یاد کر لیجئے, اور خاص طور پر علماء کا طبقہ. لاک ڈاؤن میں علماء ڈاؤن کتنے نکال دیے گئے. مسجد والوں نے نکال دیا, مدرسے والوں نے نکال دیا. آپ اگر ان کے آنسو پوچھیں گے, ان کے کام آئیں گے تو شانتی ملے گی. زندگی کتنے دنوں کی ہے میرے بھائیو, اس لیے بوجھ بن کے مت رہیے. جتنی دھن دولت ہے سب کچھ یہیں پڑا راجا. کوئی بتائے کہ لے کے جائے گا؟ راجا مہاراجا جن لوگوں نے حکومت کی سب چلے گئے, پوری دولت ان کی دوسرے لوگوں نے لے لی. تو میرے بھائیو زندگی جینا سیکھیے, اور اگر زندگی جینا سیکھ لیں گے تو آپ سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. مسکرانا سیکھیے. آج ہم اور آپ مسکراتے نہیں. بھائی کاہے تکلیف میں, کاہے رو رہے ہیں؟ ارے مولوی صاحب پوچھئے نہیں, بہت ٹینشن میں ہوں. ٹینشن فری رہیے بھائی. آپ فیوچر کو یاد کر کر کے اپنا پریزنٹ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ فیوچر کو یاد کر کر کے اپنا پریزنٹ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ کم سے کم اس میں تو انجوائے کیجئے, مسکرانا سیکھیے. اب آپ ہی بتائیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم اور آپ تکلیف میں ہو سکتے؟ نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6089. جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا, وَلَا رَعَانِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي, جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا مسکرائے, یا جب بھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مسکرا رہے. مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری عادت ہے. مسائل میں الجھ کر مسکرانا میری عادت ہے. مجھے بربادیوں پر اشک برسانا نہیں آتا. میں روتا رہوں, میرے نصیب کا وہی لکھا, اب میں کیا کروں؟ کتنے لوگ رو رہے ہیں, نصیب کو, قسمت کو, سر کو مار لیتے ہیں, پھوڑ لیتے ہیں. نصیب سے زیادہ نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا. میرے بھائیو تقدیر پر بھروسہ کرنا سیکھیے. جس دن ہم اور آپ تقدیر پر بھروسہ کر لیں گے, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں کر سکتی ہے, اور ہم کو شانتی ملے گی. بھائی میں نے محنت کی, کوشش کیا, اب وہی نصیب کا تھا تو اب میں کیا کروں؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے نہیں کچھ ہوگا. محنت کرنی پڑے گی, نکلنا پڑے گا, کوشش کرنی پڑے گی, تب ہوگا. اور عقیدہ توحید کو مضبوط کر لیجئے. جو بھی مسئلہ ہو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور یاد رکھیے گا, عقیدہ توحید اگر مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی. کیوں؟ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا؟ راحت اندوری کو سنیں, اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا, ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا, ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا مالک, اپنا خالق افضل ہے, آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. جو سرکار آئی ہے اس کو جانا پڑے گا. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. عقیدہ توحید مضبوط کر لیجئے. کوئی بھی آئے ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا. کیوں؟
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26۔ کہہ دیجئے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے اور جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ عزت دینے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ۔ پوری دنیا مل کر بھی ہم لوگوں کو عزت نہیں دے سکتی، اور پوری دنیا مل کر بھی ہمیں اور آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ یہی عقیدہ توحید، یہ اگر آپ کے دل میں بسا ہوا ہے تو آپ اسلام پر خوش رہیں گے۔ اللہ کا شکر ہے، پوری دنیا کی دولت ایک طرف ہو جائے، اسلام کی دولت ایک طرف رہے، کوئی برابری ہو سکتی؟ صبر کرنا سیکھیے۔ پورے قرآن کو آپ پڑھیے، قرآن میں یہی ملے گا، صبر 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 صبر۔ لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب کب تک صبر؟ جب تک چلے نہ جائیں قبر۔ صبر کرتے رہیے، صبر کرتے رہیے، اور جس نے صبر کرنا سیکھ لیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی۔ بس ایک دو بات اور رہ گئی۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 186۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تم کو آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں، تمہاری دکان بند کر دی جائے گی، دکان چھین لی جائے گی، کاروبار بند کر دیا جائے گا، مالوں میں آزمایا جائے گا۔ صحابہ کرام کا چھین لیا گیا ہے، صہیب رومی کا پورا مال چھین لیا۔ تو جو حکومت میں ہوتے ہیں ان کو تو نشہ ہوتا ہی فرعون والا، چھین لیں گے، آزمایا جائے گا، جانوں میں آزمایا جائے گا۔ اہل کتاب کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے تکلیف والی بات سنو گے۔ تکلیف والی بات سن رہے ہیں نا؟ دا کشمیر فائل ایک فلم آئی ہے، کہاں کہاں نعرے لگ رہے ہیں، ہمارا تو یہی کام ہے، ہم مسلمانوں کا کیا کام ہے؟ جو کلیم عاجز نے کہا تھا، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، راستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے، بس پیار محبت کی گنگا جلاتے چلیے، لوگوں کو بتاتے چلیے، نفرت کو محبت میں بدلیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیے، یہی مسلمانوں کا کام ہے۔ اور اپنا بھارت ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے، بس اس پیغام کو لے کر جانے کی ضرورت ہے اور لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ وہ نفرت کی بات کرتے ہیں، ہم محبت کی بات کرتے ہیں، وہ توڑنے کی بات کرتے ہیں، ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں، یہی تو ہمارا پیغام ہے۔ آگے کہا گیا صبر کرنا، صبر کرو، کہیں بھی دھرم سنسد لگا کرے کچھ کر لیں گے۔ دھرم سنسد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لگی تھی، ابو جہل نے بھی لگایا، ابو لہب نے لگایا، کچھ ہوا؟ لگانے دیجئے، ٹینشن لینے کی بات کیا ہے؟ کتاب و سنت پر جمے رہیے، اخلاق کے ساتھ رہیے، پیار محبت کے ساتھ رہیے، صبر کرتے رہیے، پیغام پہنچاتے رہیے محبت کا۔ صبر تقوی کی زندگی یہ پکے کاموں میں سے ہے۔ تو میرے بھائیو کبھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، پھل ملا کہ نہیں ملا 40 سال کے بعد یا 80 سال کے بعد۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہیں، نکال لیے گئے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، نکال لیے گئے۔ اس لیے پڑھتے رہیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور رمضان کا مہینہ یہ جو ہے دعاؤں کا مہینہ ہے، اس لیے ماشاءاللہ دعا خوب کرتے رہیے۔ اور بڑا اچھا لگا آپ لوگوں کو دیکھ کر الحمدللہ۔ پھر کسی اور مناسبت سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے، کافی لمبا وقت بھی لگ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، ہماری نماز کو قبول فرما لے، تراویح کو قبول فرما لے، صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے، ہمارے روزے کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔